حضرت عمران کی بیوی کا نام ہنا تھا اور زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام ایشان تھا۔ تو عمران کی بیوی حضرت ہنا سے ایک زمانے تک اولاد نہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ بڑھاپا بھی آ گیا تھا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز ہنا نے ایک درخت کے سائے تلے ایک چڑیا اپنے بچے سمیت دیکھی تو یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا۔ بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہیں، یا الہی اگر تو مجھے بچہ دے دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے عرض کی کہ میں نے یہ منت مانی ہے، تو ان کے شوہر نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو وہ اس قابل ہے کہ بیت المقدس کی خدمت کرے۔ خیر، عمران کا انتقال ہو گیا اور حضرت ہنا کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اللہ کے فضل سے ایسی لڑکی پیدا ہوئی جو فرزند سے زیادہ فضیلت رکھنے والی تھی۔ یہ صاحبزادی ہی حضرت مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہا تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا تھی اور اپنے زمانہ کی عورتوں میں سب سے اجمل و افضل تھی۔ اللہ اکبر۔ ان کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کہ مریم کے معنی ہیں عابدہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعائیں سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ حضرت ہنا کو بڑھاپے میں بچہ عطا فرمایا اور حضرت ہنا کی تمنا بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نظر یہ مانی کہ خدا بچہ دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ آج کل کی ماؤں کی طرح نہیں کہ خدا بچہ دے تو میں اسے لندن بھیجوں گی، اسے ڈی سی بناؤں گی، تھانے دار بناؤں گی، یہ بناؤں گی، وہ بناؤں گی۔ نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ سے اولاد طلب کیجئے تو تمنا یہ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ دین کے خادم بنے گا، مسجد آباد کرے گا، خدا کی یاد کرے گا، اللہ رسول کے رستے پر چلے گا، اللہ رسول کی اطاعت کرے گا۔ یہ نہیں کہ دن بھر ہاکی کا میچ ہی کھیلتا رہے، کرکٹ ہی کھیلتا رہے، کھیل کود میں مشغول رہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، بنی ٹی اور کبھی بنتی ہے ٹیمیں، بنی ٹی اور کبھی بنتی ہیں ٹیمیں، رہے ہیں آپ تو بس ٹی ہی ٹیمیں۔ بنی ٹی اور کبھی بنتی ہیں ٹیمیں، رہے ہیں آپ تو بس ٹی ہی ٹیمیں۔ نماز عصر کی فرصت نہیں ہے کہ ہیں مصروف وہ ٹی پارٹی میں۔